السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ آپ سنتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آن لائن ویب سائٹس اربوں خربوں کا فراڈ کر گئیں۔ بہت سے معصوم لوگ اپنی زندگی کی جمع پونجی سے محروم ہو جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ادھار لے کر اپنے آنے والی زندگی کی کمانے والی جمع پونجی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ آن لائن ویب سائٹس فراڈ کیوں کرتی ہیں؟ میں اتنا بول دوں کہ جتنا آن لائن ویب سائٹس کے فراڈیے آپ سے فراڈ کرتے ہیں، ان کی جتنی غلطی ہوتی ہے اس سے زیادہ غلطی آپ کی بھی ہوتی ہے جن لوگوں سے فراڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ آن لائن فیلڈ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، اگر نہیں کرنا چاہتے، یہ ویڈیو آپ سن لیں، آپ کے آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ کنفرم یہی ہو سکے گا کہ اگر آپ آن لائن فیلڈ میں کوئی بھی کام کرنا چاہیں گے تو اس کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایڈوانس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ ویب سائٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ویب سائٹس دو قسم کی ہوتی ہیں، دو قسم کے فراڈ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ویب سائٹ جو بنتی ہی فراڈ کی وجہ سے ہے، اس کا بنیادی مقصد فراڈ ہوتا ہے کہ میں آؤں گا اور آنے کے بعد لوگوں سے انویسٹمنٹ لے کر بھاگ جاؤں گا، اور یہ ویب سائٹ ہوتی ہے۔ دوسری ویب سائٹ آپ کے لیے وہ ہوتی ہے جو ویب سائٹس لاس میں چلی جاتی ہے، اور لاس میں جانے کے بعد آپ کو نقصان آتی ہے، بھاگ جاتی ہے، آپ کا پیسہ کھا جاتی ہے، ان کی مجبوری بن جاتی ہے کیونکہ وہ کمپنی نقصان میں چلی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے، بڑی تفصیل سے بات سمجھانے کی میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں قسم کی ویب سائٹس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور یہ جو تنی فارغ کے سننے والے ہیں ان چیزوں سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو شیئر کر دی تو آپ کی وجہ سے اور بھی بہت سارے لوگ فائدہ مند ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ نے شیئر نہیں کی تو آپ کی مرضی، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، ہمارے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ بولتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو نوٹیفیکیشن ہمارے لیکچرز کے نہیں آتے، تو وہ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں گے تو ان کو ملے گا نیکسٹ نوٹیفیکیشن۔ دو قسم کی ویب سائٹس ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، سب سے پہلے آپ نے ویب سائٹس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اب آپ نے تھوڑا سا اپنا عقل بھی استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کے اندر آپ $1000 کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور وہ ڈیلی آپ کو $50 دیتی ہے، مہینے کا آپ کو $100 دیتی ہے، جیسے B4U ہو گیا، جیسے اس طریقے سے ویب سائٹس ہو گئی۔ اب لازمی سی بات ہے، بہت سارے ایسے لوگ جو اس طرح کی ویب سائٹس بنا رہے تھے، وہ لوگ ویب سائٹس کی شروعات میں میرے ساتھ، چونکہ میں آئی ٹی فیلڈ کے حوالے سے بہت پرانے بندوں میں سے ہوں، تو وہ بھی اکثر کئی لوگوں نے رابطہ کیا، اور خیر ان کو سمجھایا، لیکن ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ $100 آپ سے لیں گے۔ مثال کے طور پر میں پاکستانی روپے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آن لائن ویب سائٹ کے اندر کہ ایک بندے سے $1,00,000 لیں گے، کچھ عرصہ پیسے دیں گے، پھر اس کو بولیں گے اور کو لے آؤ، پھر اور کو لے آؤ، پھر اور کو لے آؤ، اور کرتے کرتے آخر پہ جب اکٹھا پیسہ ہو جائے گا بھاگ جائیں گے۔ کچھ لوگ واقعی نفع میں جائیں گے جو پہلے انویسٹمنٹ کریں گے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے میں نے $1,00,000 انویسٹمنٹ کی، اور مجھے وہ 10% ماہانہ دیتے رہے، پھر 3 مہینے مجھے دیا، $30,000 ہو گیا۔ اب انہوں نے بولا کہ اور بندہ لے کر آؤ، اس کا 15%، 10%، 20% آپ کو دیں گے۔ وہ اپنے بھائیوں کو رگڑتا ہے، دوستوں کو رگڑتا ہے، ان کو بولتا ہے بھئی $1,00,000 دیں، 15,000 اس بندے کو مل جاتا ہے، 85,000 کمپنی کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن پہلے 1 سال تو وہ وہی انویسٹمنٹ دیں گے نا جو انویسٹمنٹ انہوں نے بندے سے لی تھی۔ مثال کے طور پر مجھ سے $1,00,000 لیا تھا تو 10,000 مہینے کا دیں گے، تو وہی لاکھ میں سے دے رہے ہیں نا۔ 9 مہینے کے بعد کمپنی بھاگ جاتی ہے تو مجھے 90,000 مل گیا۔ میں نے جو لوگوں سے لیا، وہ لوگوں سے لینے والے کا مجھے پرسنٹیج بھی مل گئی، جو میں نے بھائی کو پھنسایا، جو میں نے چچا کو پھنسایا، جو میں نے دوستوں کو پھنسایا، جیسے دوست آپ کو پھنساتے ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ شروع کے اندر ہی کمپنی جو ہے وہ کمپنی فراڈ پہ مبنی ہو۔ اس کے لیے آپ کو کمپنی کا علم ہونا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہے تو میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ سیو کر لیں، آپ کی اسکرین کے سامنے ہے، آپ کو کبھی بھی مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، کر لوں یا نہ کر لوں۔ اس طریقے سے کمپنی سے کیسے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کمپنی فراڈ کرے گی؟ سب سے پہلے آپ زندگی میں ایک چیز کے اوپر غور کریں کہ زندگی کی حقائق پہ آپ ڈالیں۔ اب یہ بات بولیں گے، ہم لوگوں نے جب B4U کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، جب وہ پیسہ دے رہی تھی تو اس ٹائم کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا تھا۔ اگر آپ بھی یوٹیوب میں ابھی سرچ کریں B4U بائی تنی فارغ،
تو نیچے کمنٹس ہوں گے، فلاں بندہ 1.5 سال سے کام کر رہا ہے، فلاں بندہ 5 سال سے کام کر رہا ہے، فلاں بندہ 10 سال سے کام کر رہا ہے، وہ اتنا کما رہا ہے۔ کچھ عرصہ تو کماتے ہیں لیکن اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں۔ آپ ایک چیز ذہن کے اندر رکھ لیں کہ میں نے اس ٹائم ایک دلیل دی تھی کہ اگر ہم کسی بھی بینک سے لون لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، وہ 10-12% ہمیں لوگوں کو سال کے اوپر قرضہ دیتا ہے، سود پہ قرضہ دیتے ہیں 8%، 14%، 12%، جو ریٹ چل رہا ہے، اللہ آپ کو اور مجھے سود سے بچائے۔ اور اگر ہم لوگ انویسٹمنٹ ویب سائٹ کے اندر پیسہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس سے زیادہ ہم لوگوں کو ماہانہ پیسہ دیتا ہے۔ اب میرے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز ضرور ہونی چاہیے کہ جو ویب سائٹ 10-12% ہم لوگوں کو ماہانہ دیتی ہے، کیا بینک والوں کا علم کم ہے کہ وہ بینک والے اپنا سارا پیسے اس کے اوپر کیوں انویسٹمنٹ نہیں کرتے؟ یا بینک والوں کے پاس علم نہیں ہے، یا بینک والوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا بینک والوں کے پاس پیسے کی چاہت نہیں ہے؟ نہیں جی، وہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ذہن تو آپ کا تھوڑا سا ہونا چاہیے، اور کسی سے مشورہ کر لیں، کسی سیانے سے۔ یہ جو دوست آپ کے ہوتے ہیں یہ خود معصوم ہوتے ہیں، یہ آپ کو پھنسانے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک ویب سائٹ ہوتی ہے جس کا شروع کے اندر ہی بے نیت میں ہی فطور ہوتا ہے کہ بھائی بس آیا اور آپ کا پیسہ ہتھیانا ہے۔ دوسری کمپنی ہوتی ہے جو کمپنی ہوتی ریئل ہے لیکن بعد میں جو جب نقصان کے اندر آتی ہے تو وہ بھاگ جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے، وہ آپ کو بولتے ہیں، یہ لوگ بھی ہیں، یہ کمپنی نہیں، یہ پاکستان میں لوگ بھی ہیں، علماء میں سے بھی میں نے دیکھے ہیں، مساجد کے قاری بھی میں نے دیکھے، امام بھی دیکھے، وہ بولتے ہیں کہ یار فاریکس کے اندر 10% مانا کون سے کمانا مشکل ہے، 15% مانا، میں آپ کو 5% مانا دوں گا، آپ پیسہ مجھے دیں، نفع بھی میرا، نقصان بھی میرا۔ اب وہ شروع کے اندر 2 نمبری پہ نہیں ہوں گے، ان کا ذہن یہی ہوگا کہ یار میں 15% کماؤں گا، 10% ان کو دوں گا، 5% خود کماؤں گا، 15% ہوگا، 5% ان کو دوں گا، 10% خود کماؤں گا۔ لیکن جب وہ اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو ان کو ایک مہینے کے اندر 30% ان کا لاس میں چلا جاتا ہے، اگلے مہینے 20% لاس میں چلا جاتا ہے۔ اب ان کو 5% آپ کو ماہانہ دینا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد ان کا اکاؤنٹ واش ہو گیا۔ اب ان کا ذہن تو شروع کے اندر یہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ فراڈ کرنا ہے، لیکن جب ان کا نقصان ہو گیا تو وہ کیا کریں؟ مجھے آپ بتائیں کیا کریں؟ ابھی ہمارے پاس ایک، میں مثال دوں، فنڈڈ اکاؤنٹ کی میں مثال دے کر پھر میں آپ کو وجہ سمجھا رہا ہوں کہ آن لائن فیلڈ میں 2 طرح کے سکیم ہوتے ہیں۔ ایک سکیم ہوتا ہے کہ ویب سائٹ آئے ہی سکیم کے لیے، دوسری ویب سائٹ سکیم کے لیے نہ آئے لیکن ویب سائٹ اتنی نقصان میں چلی جائے کہ سکیم اس کے مقدر میں بن جائے۔ لیٹسٹ ہم نے 1-2 لیکچر دیا تھا فنڈڈ اکاؤنٹ کے بارے میں، یہ آپ لازمی دیکھ لیں، ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی پڑا ہوا ہوگا کہ فنڈڈ اکاؤنٹ کمپنی کیا کرتی ہے کہ آپ لوگوں سے $100 لے کر $10,000 کا اکاؤنٹ دیتی ہے، کچھ $400-500 دے کر۔ یہ میں فنڈڈ اکاؤنٹ سسٹم کی بات بتا رہا ہوں، فنڈڈ اکاؤنٹ بندے کی بات نہیں بتا رہا۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ لیتے ہیں اور انویسٹمنٹ کے بعد آپ کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے اور ہم آپ لوگوں کو $100 کے بدلے میں $10,000 کا اکاؤنٹ دیں گے۔ اب ہمارا لالچی اور لانتی انسان، لالچی اور لانتی برابر ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست بولا کرتے تھے، یہ لعنت ویسے گالی ہوتی ہے لیکن لالچی لانتی ہی بن جاتا ہے۔ وہ بیوقوف انسان یہ نہیں سمجھتا کہ $100 کے اوپر کوئی بندہ $10,000 کا اکاؤنٹ کیوں دے رہا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے وہ کیوں دے رہا ہے؟ وہ چول ہے، وہ انجان ہے، وہ پاگل ہے، وہ بدھو ہے، اس نے اتنا سسٹم لانچ کر دیا۔ وہ آپ اپنے اکاؤنٹ کے اوپر ٹریڈ نہیں کرتے تو $100 کے اس کے $10,000 کے اکاؤنٹ کے اوپر کیوں کام کرتے ہیں؟ اب آپ لوگ نہیں سوچتے، فنڈڈ اکاؤنٹ کے اوپر پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ بولتے ہیں کہ چلیں خیر یار اکاؤنٹ دے دیں، $10,000 کا اکاؤنٹ دیتے ہیں، اس کو $100 پکڑاتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ نہیں بھائی $1,000 یا $1,200 یا $800 یا $1,500، 15 نہیں ہوتا، اس سے کم ہوتا ہے۔ یہ اگر لاس میں چلا جائے تو اکاؤنٹ کے اندر جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ اکاؤنٹ واش ہو جائے گا۔ اب آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یار یہ کیسے واش ہو جائے گا؟ اکاؤنٹ 10,000 کا تھا، $1,000 لاس میں گئی، ٹریڈز واش ہو گیا، اوپر کے $9,000 کا کیا فائدہ؟ مجھے کل ایک بندے نے بولا یہ لیوریج کو بڑھانے کے لیے بیلنس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ دلائل کی دنیا میں نا یہ لوگ ہارے ہوئے ہوتے ہیں۔
جتنا آپ کا مائنڈ ہونا چاہیے. کم سے کم مجھے کال کر لیا کریں, میرے کنٹیکٹ ایڈریس پھر آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے. میرا ایک ذہن سوال یہ ہوا, میرے ساتھ الحمدللہ میں 2009 سے اس فیلڈ میں ہوں, اور میں ہمیشہ بولتا ہوں میرے ساتھ سب سے زیادہ شاید اٹیک میرے اوپر ہوتے ہیں. HFC والوں نے بھی رابطہ کیا تھا, سب رابطہ کرتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, سب کچھ بولتے ہیں کہ یار آپ لوگ اس طریقے سے کام کریں, ہم آپ کو نفع بھی دیں گے. اگر BFRU میں ایک ویڈیو بنا دیتا تو 1-2 ارب کی تو انویسٹمنٹ ہو جانی تھی. 15-16 کروڑ روپے مجھے بن جانا تھا, لیکن میں 16 کروڑ کے لیے 1 ارب کا نقصان آپ کو کیسے دلوا سکتا ہوں. بہرحال جو بات ہے سمجھنے کی, میں آپ کا آن لائن فیلڈ کا مائنڈ بنا رہا ہوں, غور کیجئے گا. دیکھیں فنڈڈ اکاؤنٹ کے اندر $100 کے اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو 10,000 کا اکاؤنٹ مل رہا ہے. 500 ماہانہ پہ بلیو ایف ایکس کا 400 کو اتنا تھا. میں نے سال پہلے میرا ان سے رابطہ ہوا تھا, انہوں نے مجھے خود کال کی تھی, ان کے ڈائریکٹر سے بھی میری بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی, انہوں نے خود کال کی تھی, اور بخیر دلائل میں وہ بندہ بھی ہار چکا تھا. تو اس کا یہ ہے کہ ان کا 400 مہینے کا ہوتا تھا ریئل آپ انویسٹمنٹ دیں گے, اور انویسٹمنٹ دینے کے بعد وہ $50,000 کا اکاؤنٹ دیتا تھا. میں نے بلیو ایف ایکس کی بات بتا رہا ہوں, باقی بھی فارم جو ہے وہ ایسی ہیں. 5,000 لاس میں جائے گی تو وہ اکاؤنٹ فارغ, سویب بھی ہے, سود بھی ہے, حرام بھی ہے, ان کو معاملات کو الگ. اب میرے جیسے بندے کے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ اوپر کے $45,000 کا کیا فائدہ ہے. پیچھے ایک نے بولا کہ یار لیوریج انکریز کرنے کے لیے بیلنس دیا جاتا ہے, تو میں نے اس سے صرف ایک بات بولی کہ ہم تو فاریکس میں کام کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, $100 کے اکاؤنٹ کے اوپر ہم لوگوں کو 500 کی لیوریج دیتے ہیں, لیکن دنیا میں کوئی بھی ایسا بروکر نہیں ہے جو بولے کہ $100 آپ لائیں, ہم آپ کو $10,000 دیتے ہیں, لیوریج انکریز کرنے کے لیے ہم بیلنس دیتے ہیں, یہ مجھے قانون بتا دیں. وہ بندہ کہتا ہے یار اس معاملے کو چھوڑیں. کیوں چھوڑیں؟ وجہ یہ ہے کہ 4500 چلیں $5,000. اب اگلا بندہ بولے گا یار چلیں $5,000 کا تو اکاؤنٹ ہے. بھائی $5,000 کے اکاؤنٹ پہ پھر بات ہوگی, لیکن پہلا یہ ہے کہ وہ کمپنی کی بنیادی وجہ ہی معصوم لوگوں سے دھوکا ہے. وہ $45,000 ظاہر کرنا ہی فراڈ ہے. اگر انہوں نے بڑی ٹریڈز کی لمٹ دی تو لیوریج بڑھا دیں. کون سا مسئلہ ہے؟ ہم لوگ فاریکس کے اندر لیوریج نہیں یوز کرتے, دوسری کمپنیوں کے اندر لیوریج یوز نہیں کرتے. اوپر والا 5,000 سے $45,000 یہ دنیا کو سمجھ آ چکی ہے فراڈ ہے. جو کمپنی شروعات میں یہ فراڈ ہے اس پہ آپ کام کیوں کریں گے؟ اگلی چیز. اب دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے کماتے ہیں. یہ میرا عقل آپ کا بھی کام کرنا چاہیے. بھائی جو کمپنی سروس دے رہی وہ پیسہ کہاں سے کماتی ہے؟ کیا وہ 50% سے کماتی ہے جو آپ کما رہے ہیں؟ اگر 50% سے کماتی ہے تو اس کا منیمم انہوں نے ویڈرا جو بلیو ایف ایکس کا انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ تقریباً $2,500 رکھا ہوا تھا, بہت کم لیوریج پہ, میرے خیال میں 1:3 لیوریج تھی. اب ہوتا کیا تھا کہ وہ بندہ مہینے کے اندر جتنی مرضی محنت کرے, وہ $2,500 اب 3 لیوریج سے کیسے آپ لوگ پروفٹ کما سکتے ہیں؟ منیمم ویڈرا $2,500 تھا. آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر ان کا پرافٹ کی پارٹنرشپ سے ہو تو لازمی سی بات ہے یہ بولیں کہ بھائی میکسیمم ویڈرا $30 ہے, 15 آپ کے 15 ہمارے, $20 ہے, تاکہ آپ کو بھی زیادہ نفع ہے, ان کو بھی زیادہ نفع ہے. وہ تو بولتے ہیں آپ مہینے کے اندر ایک بار وڈرا کروا سکتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں آپ کھپتے رہیں. وہ آپ کی فیسوں سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں. میرے نقطہ سن لیں, وہ آپ کی فیسوں سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ نفع ہے, وہ چاہتے ہیں آپ کو نقصان ہے. اب آپ کو نقصان آ گیا. نقصان آنے کے بعد اگر ایک بندے نے $400 دیا ہے اور وہ کم سے کم $2,500 وڈرا کروا رہا ہے تو وہ 8 بندوں میں سے ایک بندہ بھی پرافٹ میں آئے تو کمپنی کا نفع نقصان برابر ہو جائے گا. پہلی بات آ ہی نہیں سکتا. ڈیلی شام کو ٹریڈ کلوز ہو جاتی ہے, حرام ہے, شرعی طور پر بھی حرام ہے, سود میں بھی آتا ہے, ساری چیزیں آتی ہیں, ان کو چھوڑ دیں. میں بزنس کی بات بتا رہا ہوں, عقل آپ کا بڑھانے کی بات بتا رہا ہوں. اگر فار ایگزامپل کبھی دن ہوا, یہ سارے کام ہم نے کیے ہوئے ہیں, یہ ہیجنگ میجنگ سارا کچھ کیا ہوا ہے فنڈڈ اکاؤنٹ کے اوپر. میں 2017-18 سے FTMO اور ان کمپنیوں سے واقف ہوں. یہ تو آج کے ممولے ہیں, یہ آج کے بچے ہیں نا جو آج یہ 10-15% کے اوپر مختلف گیت گا رہے ہوتے ہیں. تو وجہ یہ ہوتا ہے کہ فنڈڈ اکاؤنٹ کمپنی کے اوپر پتہ ہے کہ بھائی جس دن اگر پہلے ثابت ہو گیا کہ وہ آپ کی فیسوں سے کما رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں میں سے 100 کا 100 بندہ پرافٹ میں چلا جائے, ہر بندہ $100 سے $1,000 $1,200 کمانا شروع کر, جو کہ ممکن نہیں ہے. اب کمپنی نے $1,000 لیا, $12,000 کہاں سے دے گی؟
کمپنی کی تو مصیبت گلے پڑ جائے گی. اب کمپنی نے کیا کرنا ہے, بھاگ جانا ہے, پھر فراڈ ہوگا. تو آن لائن فیلڈ کے اندر سب سے پہلے آپ کمپنی کو دیکھیں. دیکھیں بزنس یہ ہوتا ہے, آپ لوگ کسی گاڑی پہ جاتے ہیں, آپ کا 500 رینٹ ہے, تو 500 رینٹ میں اس کو 300 خرچہ, 200 اس کے بچت ہے, آپ کو بھی نفع, اس کو بھی نفع, سب کو نفع ہو گیا. اچھا بزنس ہے. دنیا میں کوئی بھی بندہ نقصان لے کر آپ کو نفع نہیں دے سکتا. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو کام کر رہا ہے وہ کام تب بھی نقصان کے اندر ہوتا ہے. یہ فارکس بروکرز کیوں بھاگتے ہیں, اسکیم کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کے اخراجات ان کی آمدن سے زیادہ ہو جاتے ہیں, آخر پہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, خرچہ ہو جاتا ہے, تو یہ بھاگ جاتے ہیں. تو آن لائن فیلڈ میں 2 طرح کے فراڈ ہوتے ہیں. ایک وہ کمپنی جو شروع سے فراڈ پہ ہو, اس کمپنی کی بھی بیسکس دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. نہیں سمجھ آئی تو مشورہ کر لیں, میرے جیسے بندے سے مشورہ کر لیں. دل مانا مشورے پہ عمل کریں, نہ مانا الٹ کریں, کیا مسئلہ ہے. نمبر 2, دوسرا جو کمپنی لاس میں چلی جاتی ہے. اس حوالے سے کبھی بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے میرا فون نمبر آپ سنبھال لیں, شام 8 سے 10 بجے کال کر لیں. مشورہ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے کمپنی کو دیکھنا ہے کہ کمپنی خود کہاں سے کما رہی ہے. حقائق کو دیکھنا ہے کہ اگر ایک کمپنی 10% ماہانہ آپ کو دے رہی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ پاکستان نے, جو میری معلومات ہے, شاید غلط ہوں, دنیا کا سب سے مہنگا قرضہ اس عمران خان کے دور حکومت میں 14% سالانہ پہ چائنا سے لیا ہے. جو میری معلومات ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں, غیر مصدقہ معلومات ہیں. اب 14% اگر ایسا ممکن ہوتا ہے انویسٹمنٹ ویب سائٹ پہ, تو پاکستان نے جو 14% لیا, بولتے خیر ہے 2 مہینے کے بعد سے, پہلے مہینے کے اندر ہم ان کو واپس کرتے ہیں. 5% 10% سالانہ دے رہا ہے, اگلے مہینے ہم امریکہ کے منہ پہ مارتے, یورپ کے منہ پہ مارتے, ہم تو 3 4 5 سال میں قرضہ دنیا کو واپس کر دیتے. کیا پاکستان کے پاس آپ یا مجھ سے زیادہ ذہین بندہ نہیں ہے؟ کیا انویسٹمنٹ ویب سائٹ والوں کا علم عمل اتنا زیادہ ہے کہ وہ پاکستان کیوں نہیں کر رہا؟ اگر یہ ممکن ہوتا تو 2-4 مہینے یہ فوجیوں کے, پاکستان کے سرکاری ملازمین کے سیلری روک دیتے کہ بھائی 3 مہینے آپ لوگوں نے بھوک کاٹنی ہے, 3 مہینے کے بعد ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. کون سا ایسا پاکستان کا بندہ ہے وہ بولتا ہے یار خیر ہے 3 مہینے میرا خرچہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, 3 مہینے کے بعد پاکستان کے حالات تو بہتر ہوتے ہیں. ہر غریب سے غریب بندہ بھی یہی بولتا ہے کہ چلیں 3 مہینے تو میں قربانی دے جاتا ہوں. وہ کیوں نہیں دیتا؟ اس وجہ سے ان تمام چیزوں پہ غور اگر آپ کریں گے, کنفرم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ویب سائٹ نے فراڈ کرنا ہے یا نہیں. اب فارکس بروکرز کے آخر پہ مثال دوں کہ فارکس بروکرز کیا کرتے ہیں, آپ ٹریڈ لگاتے ہیں یورو USD کی, کوئی بھی $10-15 $20 $5 $8 جو ان کا سپریڈ ہے وہ کاٹ لیتے ہیں. آپ کو نفع ہے, آپ کو نقصان ہے, ان کو نفع. آپ کا کام ہو, آپ کا کام نہ ہو, تو مزہ ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ بھائی ان کو تو ہم نے سپریڈ دینا ہے, انہوں نے $8-10 میں ہم آپ کی ٹریڈ آگے ٹرانسفر کر دینی ہے, نفع ہے نقصان ہے ان کو کوئی غرض نہیں. اس وجہ سے وہ کام ریئل ہے, بروکرز ریئل ہے. اگر کوئی بروکر آگے ٹریڈ ٹرانسفر نہیں کرتا, یا وہ لاس میں ہے, یا وہ نیا ہے, نئے بروکرز بھی اسی وجہ سے ہم لوگ بولتے ہیں کام نہ کیا کریں, کیونکہ نئے بروکر کے جب اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں ان کی آمدن سے تو وہ بھاگ جاتے ہیں, وہ آگے ٹریڈ ٹرانسفر نہیں کرتے, لوگوں کے لاس سے کھیلتے ہیں, ان کے اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں, ان کی آمدن کم ہو جاتی ہے, لاٹس کم ہو لگتی ہیں, تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا رسک بن جاتا ہے. تو امید ہے آن لائن ویب سائٹس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا ہوگا. کوئی سوال بنتا ہے تنی فارکس, یہ یوٹیوب کے اوپر آپ کا یہ سائٹ کے اوپر لنک ہوگا, اس کو آپ اگر چاہیں تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. کسی قسم کا کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. کبھی بھی انویسٹمنٹ سے پہلے, دوستوں سے پہلے, کسی سے مشورہ لینے سے پہلے آپ نے مجھ سے رابطہ کر لینا ہے. مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر مشورہ آپ کو پسند نہ آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ وہ کام کریں. آپ نے مشورہ لینا ہے نا, حکم تو نہیں لینا. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. دعا اس آپ نے رات کے پچھلے پہر کرنی ہے کہ اللہ پاکستان کو سکیمر سے بچائے, چیٹر سے بچائے, دھوکے بازوں سے بچائے, لوگوں کے معصوم لوگوں کی جو پیسے ہیں ان کو ہڑپ کرنے والے درندوں, صفاق درندوں سے بچائے. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے. آپ کو اس کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا, آواز اٹھانی پڑے گی. زندگی نے وفا کی. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. ہمارے ویک میں 2 لیکچرز آتے ہیں, سنا کریں, آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا. کوئی سوال بنتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.